بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے مفسر، حدیث کے محدث اور محقق تھے اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں داہریوں کا بڑا زور تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو داہریہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب یہ کسی داہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ داہریہ گھائل ہو جاتے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی زندگی ہی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تو موجود ہے۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دیں، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کیں اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا تو اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لا جواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دیں اور شیطان نے 99 کی 99 دلیلوں کو توڑ ڈالا، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرما دیا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے رازی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے رازی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں
اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔